السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 120 تا 123 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ ان آیات کو سمجھنے کی، ان کا فہم اور شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور پھر شیطان جو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت شیطان کے بارے میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ عدو لک، اب آپ کا یہ دشمن ہے۔ تو یہاں سے دو اب جماعتوں کا اصل میں تعارف شروع ہو گیا۔ ایک حزب اللہ کی سچی جماعت، جن کے ہیڈ آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا حزب الشیطان، شیطانی جماعتیں، جن کا ہیڈ جو ہے وہ شیطان ہے۔ لیکن شیطان نے بھی اگلے دور میں جا کر اپنا جو کام ہے وہ انسانوں سے لینا ہے۔ یہ ساری اللہ کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اب انسان نے آگے بڑھنا ہے۔ تو انسان کے آگے بڑھنے کے دو دائرے طے ہو گئے، متعین ہو گئے۔ ایک وہ دائرہ ہے جو اللہ کی رہنمائی کا ہے، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو تشکیل دیں گے، رہنمائی اللہ دیں گے، اور انسانیت ترقی کرے گی، انسانیت آگے بڑھے گی۔ اللہ نے جو ایک کائنات کا سسٹم تشکیل دیا ہے، اس میں انسان کا کردار ہوگا۔ انسان اسی اللہ کی کائنات میں ریسرچ کرے گا، غور و فکر کرے گا، اللہ نے جو وسائل پیدا فرما دیے ہیں ان کو دریافت کرے گا، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سائنس۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو اپنا نائب بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اور زمین پر عقل، شعور، اعلیٰ نظریہ دے دیا، اور بڑی اہم صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ اللہ کی اس کائنات پر غور و فکر کرے، اللہ کے وسائل کو تلاش کرے، اسباب کو تلاش کرے، اور اس کو پوری انسانیت کے لیے مفید بنائے۔ اس سے اللہ کی کائنات آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، اس میں پہچان پیدا ہوگی، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ دوسری طرف شیطان جو حزب الشیاطین کا اب لیڈر ہوگا، اس نے انسانوں میں سے ہی لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ اپنا جتنا بھی کام ہے، کردار ہے، کریکٹر ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو اس کی فلسفی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ انسانیت کو ترقی میں رکاوٹیں ڈالنا۔ سب سے پہلے تو وہ فکر جو ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں، فکر، فلسفہ توحید، اس کے مقابلے میں وہ ایک فلسفہ دے گا جس کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فکر کا تضاد ہوگا، فکری مقابلہ ہوگا۔
آغاز تو فکر سے ہوتا ہے، پھر اگلے دور میں جب عملاً سسٹم آگے بڑھیں گے تو سسٹم کا مقابلہ آ جائے گا۔ ایک سسٹم حزب اللہ کا ہوگا جس کے پیچھے فلسفی توحید کی ہے، عدل کے نظام ہے، اور دوسری طرف شیطان اپنے بندوں کے ذریعے سے جو سسٹم قائم کرے گا وہ شرک، کفر اور نفاق پر مبنی ہوگا، اور عملاً ظلم کا نظام ہوگا، اور ظلم کے نظام کی جتنی بھی آگے شاخیں ہیں اس کے اثرات و نتائج ہیں وہ کوشش کرے گا انسانی سوسائٹیوں میں پیدا کرے۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، تو یہ مقابلہ تو پہلے دن سے شروع ہو گیا نا، اس کا تعارف یہاں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، پھر آج کا دور ہمیں سمجھ آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں آج کے دور میں کہ جو مسائل ہیں وہ آج ہی پیدا ہو گئے ہیں، ایسی بات تو نہیں نا، یہ تو آغاز آدم، تخلیق آدم، پہلے انسان سے ہی آغاز ہوا، اور اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ عدو اللہ کا ولی زوجی کا، یہ دشمن ہے آپ کا اور آپ کی بیوی کا، تو اس وقت تو ظاہر ہے یہی ہے، اور پھر آگے پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اب یہ جب واقعہ پیش آ گیا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مزید ہدایات دے دیں، تو شیطان وہاں موجود ہے، تو سب سے پہلے اس نے جو آدم علیہ السلام پہ وار کیا وہ یہ ہے فوسوس الیہ الشیطان، پھر آدم علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک کھٹکا سا پیدا ہوتا ہے، یا ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، ایک شک پیدا ہو جانا۔ کیا اللہ نے تو آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ جو درخت ہے گندم کا، اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ اس کے قریب جائیں گے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا، اگر آپ اس کے قریب جائیں گے یہ تو زیادتی ہو جائے گی، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور یہاں کیا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا کیا اور کہنے لگا یا آدم، اے آدم، حل ادلک، کیا میں آپ کو بتاؤں، رہنمائی دوں، علی شجرۃ الخلد، یہ جو درخت ہے جس سے اللہ نے تو کہا ہے کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، لیکن یہ جو درخت ہے یہ تو سدا زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اگر آپ یہ درخت کھا لیتے ہیں، اس کا پھل کھا لیتے ہیں تو آپ کو بادشاہی ملے گی جو ہمیشہ رہے گی۔ لا یبلا کا معنی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ تازہ رہے گی۔ بظاہر تو باتیں یہ ٹھیک ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اب ہمیشہ رہے گا، اور پھر دنیا کے اندر جو بادشاہی ملنی ہے یہ قیامت تک چلے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، بس دونوں نے اس سے کھا لیا۔ اب یہاں بھی واقعہ مختصر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری جگہوں پر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے اس پر غور کیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے دل میں بات ڈال دی، وسوسہ ڈال دیا تو فوراً ایسا عمل کر لیا، غور و فکر کیا، پھر آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے ساتھ مشاورت، یہ سارا عمل ہوتا رہا ہے، اور پھر دل میں یہ بات آئی کہ چلیں یہ جو اب اس طرح کی دشمنی جو شیطان کی ہے اس کا بھی ماحول تو موجود نہیں ہے، اور وہ ظاہر جنت میں ہے، وہ اگرچہ اختلاف رائے تو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں جو ایک ان کا طبعی تقاضا ہے، ان میں نرمی ہے، شفقت ہے، اللہ کے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں تو پائی جاتی ہیں، تو آپ نے فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے وہ درخت کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو ہی اس درخت کا کھانا تھا تو آپ کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کھل گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ،
ظاہر ہے اس وقت جو انسانی بشری تقاضے ہیں وہ شرمگاہیں اس وقت جب کھلتی ہیں تو وہاں پر کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ڈھانپا جائے، تو جو جنت کے پتے تھے وہاں پر ان سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے انسان میں حیا اعلیٰ درجے کی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے یہ بات واضح ہو گئی اس عمل سے کہ انسان میں، آدم میں اور آدم کی اولاد میں، انسانیت میں حیا جو ہے، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا اور ان کا خیال کرنا، یہ اعلیٰ درجے کی موجود ہے۔ فوراً انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اس طرح آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا جو حکم تھا وہ ٹالا اور نافرمانی ہو گئی۔ فَغَوَىٰ، تو یہ گویا آپ نے اللہ رب العزت کے اس جو راستہ تھا یا حکم تھا، کمٹمنٹ تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ کیا تو فوراً ان کو سمجھ آ گئی یہ غلط ہو گیا۔ اس لیے ایک تو وسوسہ اگر دل میں آتا ہے اس طرح کا تو وہ بھی اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن وسوسے کے بعد اگر ہم کوئی عمل کر دیتے ہیں اور عمل کرنے کے ساتھ ہی خیال آ گیا کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے تو اللہ فوراً وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اگر نافرمانی کی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی سمجھ آ گئی، فوراً توبہ کر لی۔ شیطان نے نافرمانی کی، وہ ڈٹ گیا، اس نے تکبر کیا، وہ مقابلے میں آ گیا۔ تو یہاں سے ہمیں جو رہنمائی ملی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے انسان سے، ہو سکتی ہے، تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، آئندہ کے لیے کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کریں گے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان واقعات کا مطلب تو یہی ہے ہمیں سچی رہنمائی ملنا۔ چنانچہ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے آپ کو نواز دیا، فتاب علیہ، آپ پر متوجہ ہوئے، وہدا، اور راہ پر آ گئے، یعنی اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ اعراف میں یہ پوری دعا لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، خوبصورت دعا، ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور جب بھی کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے الفاظ اللہ نے سکھائے ہیں آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگے ہیں، بڑے ہی پیارے اور مقبول الفاظ ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قال اہبطا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، اب جمیعاً سب کے سب، یعنی آدم، حوا اور شیطان، سب جنات، بعضکم لبعض عدو، اب آپ کے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حزب اللہ اور حزب الشیاطین، اب اگلا دور شروع ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ نے ایک دائرہ بتا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میں آپ کی طرف رہنمائی کروں گا، ہدایت دوں گا، تو جو میری رہنمائی پہ چلیں گے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری رہنمائی پہ چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی کسی تکلیف میں پڑے گا۔ یہاں بھی اللہ نے بڑا اصولی ایک موقف کی رہنمائی دی ہے، موقف ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی رہنمائی پہ چلنے والے جماعتیں اور قومیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گی، کبھی تکلیف میں نہیں ہوں گی، نہ معاشی تکلیف میں، نہ سیاسی تکلیف میں، نہ سماجی تکلیف میں۔ انشاءاللہ مزید اس پہ بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.